بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مالك بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. رواه في الموطأ ورواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک فرمان، ایک ارشاد جو ہمارے اس باب کے مناسب ہے، کیونکہ باب کا عنوان ہے حسن اخلاق کے بارے میں، باب کا عنوان ہے حیا کے بارے میں، اور باب کا عنوان ہے نرمی رفق کے بارے میں۔ صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالی عنوان کے مطابق ہر ایک عنوان سے متعلق حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ خاص طور پر حسن اخلاق پر صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالی کافی ساری حدیثیں لے کر آئے ہیں، جن میں سے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، مثلا یہاں پر لأتمم حسن الاخلاق ہے، دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی طرح کا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس مقصد کے لیے ہوئی اور کب ہوئی؟ تو کب کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایک بزرگ کا قول کہ اگر کوئی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں جانتا، ایک تو ہوتا ہے نہیں مانتا، نہ ماننے والا تو کافر ہے، لعین ہے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو کہ حضور آخری نبی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے اور وہ ضروریات دین کو نہیں جانتا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں حضور بتلانا ہی چاہتے ہیں کہ میرے سے پہلے نبیوں نے بھی اپنے امت کو اخلاق کا درس دیا، میں آیا تو میں نے اخلاق کے ہر پہلو کا درس دیا، میں نے اخلاق کے ہر بات سے امت کو آگاہ کیا۔ جب میں حسن اخلاق کے اتمام کے لیے آیا ہوں، اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا اس کا میں آخری نبی ہوں، تو میں نے اخلاق کے جو باب ہے وہ سارے کے سارے اپنی امت کو بتلا دیے، اخلاق کے جو شعبے تھے وہ سارے کے سارے اپنی امت کو میں نے ان سے آگاہ کر دیا۔ لہذا یہ حدیث ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال والے نبی ہے، اور دوسرا یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ خاص کر رہے ہیں۔ مثلا آسان سی بات ہے، بہت سارے نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش، 4 آسمانی کتابیں آئی، بہت سارے صحیفے آئے، لیکن حضور کے علاوہ کسی اور نبی کے حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب لوگوں کی تکالیف سے، لوگوں کے رویوں سے اور ان کی طرف سے آنے والی جو پریشانیاں ہیں ان سے بچانے والا میں اللہ آپ کو خود ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ آیت نازل ہوئی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے پہرے پر مامور صحابی کو حضور نے بلایا اور فرمایا جاؤ بھائی، اب میرے پہرے کی ضرورت نہیں ہے، میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ حضور کے علاوہ کسی اور نبی کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء شہید کیے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اگر کوئی نبی دنیا
دنیا سے چلا جاتا، ان کا دین اور ان کے دین کی باتیں باقی رہتی، اللہ کا پیغام کچھ رہتا، تو دوسرے نبی آ جاتے اور وہ ان باتوں کی تکمیل کرتا۔ اسی طرح جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، کسی کتاب کے حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، صرف ایک قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بھی اسی لیے کہ پہلے نبیوں کی کتابوں کے بعد دوسری کتابیں آتی، اگر ان کتابوں میں کوئی تحریف کرتا، کوئی تبدیلی کرتا، تو بعد میں آنے والے نبی اس تحریف اور اس تبدیلی کو درست کرتا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے حضور کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا کہ جب تک دین کامل اور مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح یہ قرآن اور قرآن کی جو تعلیمات ہے، قرآن اور قرآن کا جو پیغام ہے، وہ قیامت کے صبح تک باقی رہنا ہے۔ تو حضور کے چلے جانے کے بعد قیامت کے صبح تک اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ ہو، کوئی ہدایت کا راستہ ہو، کوئی ہادی کتاب ہو، تو ہم فٹ سے قرآن اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو محفوظ کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا کہ قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے آنا نہیں ہے جو قرآن میں کوئی گڑبڑ کرے اور وہ بعد میں آنے والی کتاب اس کی تصحیح کرے اور اس کی تصدیق کرے۔ تو جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ ختم نبوت کی دلیل ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ختم نبوت کی دلیل ہے، تو اسی طرح بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ میں آ گیا، میں نے اس باب کی تمام باتیں اپنی امت تک پہنچائی ہیں، اب میرے بعد اخلاق کے باب میں کسی اور کے درس دینے کی، کسی اور کے اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری کی ساری باتیں اپنی امت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ باقی جہاں تک اخلاق کی بات ہے تو انسان کے اندر موجود جو ملکہ اللہ نے رکھا ہے، اگر اس کا عام طور پر ہم اخلاق نام رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے مل لیا اخلاق ہے، مسکراتے ہوئے مل لیا اخلاق ہے، نرم گفتگو کی اخلاق ہے، بڑے اچھے اخلاق والا آدمی ہے، حالانکہ اخلاق اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اخلاق کا معنی ہے کہ انسان اپنے اندر سے جو رذائل ہے، جو غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، فلانی چیز ہے، وہ نکال دے اور ان کی جگہ جو خصائل ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ تو جو بندہ اپنے اندر خصائل پیدا کرے گا وہ بندہ حسن اخلاق والا ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، کیسے اخلاق والی زندگی گزاری، اور حضور کا یہ دعویٰ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ یا لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، اس لیے کہ حضور کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّمَا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دوسروں کو اخلاق کا درس دینے والا نبی جی، ان کے اپنے اخلاق اتنے بلند پایا کے ہیں کہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر آپ فائز ہیں اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق، یہ مجھے اور آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہی ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کی درستگی کی کوشش کریں، زاویہ بدلیں۔ کسی چیز کے اپنے اندر سے ختم کرنے کا نام یہ اخلاق نہیں ہے۔ مثلا صحابہ کرام، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم، جب تم اس بات کو سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس کو تسلیم کر لو، اور جب یہ سنو کہ مسلمان بدل گیا تو اس کو تسلیم نہ کرو۔ زال عن مکانہ، کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں فطری، نرمی ہے فطری چیز ہے، غصہ ہے فطری چیز ہے،
خدہ پیشانی سے پیش آنا فطری چیز ہے۔ اب صحابہ کرام میں ساری کی ساری چیزیں تھیں، لیکن جب ہم اس کا مصرف بدلنے کی کوشش کریں گے، مصرف بدلیں گے، تو پھر وہ ہمارے لیے اعلیٰ اخلاق بن جائے گا۔ مثلا صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ان میں غصہ تھا، لیکن وہ غصہ آپس میں استعمال ہوتا تھا، ایک دوسرے کو خون کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے ان کے غصے کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کے غصے کے مصرف کو بدل دیا کہ اب دین کے خاطر اپنے اس غصے کو کفار کے اوپر نہیں۔ تو میری اور آپ کی بھی کوشش ہو کہ جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اخلاق کے تمام پہلو تمہارے سامنے رکھ دیے، اخلاق کے تمام باب تمہارے سامنے کھول دیے، تو مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کی درستگی کی کوشش کریں۔ بہت سارے اس بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، بہت سارے اس بارے میں مواد موجود ہے۔ حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات ہے، محسن اخلاق ہے، اور محاسن اخلاق رسالے کے نام سے بھی ہے، محاسن اخلاق کتابی شکل میں بھی ہے۔ اگر ہم کوشش کریں، اس کا مطالعہ جاری رکھیں، روز کی ترتیب سے کوئی ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آ جائے گا ہمارے اخلاق بھی درست اور اچھے بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس حدیث کا مصداق بننے کی، ہم سب کو اللہ ہمیں بھی توفیق عطا